سردیوں کے بارے میں 10 دلچسپ حقائق۔ نمبر 1، آسٹریلیا کی وسطوں سمیت تقریباً صرف 10% انسانی آبادی کے لیے ہی ابھی گرمیوں کا موسم ہے، لیکن باقی 90% آبادی کے لیے، جس میں دنیا کے شمالی نصف اور ایشیا کے زیادہ تر حصوں کے علاوہ پورا یورپ اور سارا مرکزی و شمالی امریکہ شامل ہیں، سردیوں کا موسم چل رہا ہے۔ سردیوں کے آتے ہی پورے کرۂ ارض پر پارا نیچے آ جاتا ہے، آسمان سے برف گرنے لگتی ہے اور سرخ لباس میں ملبوس ایک شخص، جسے سینٹا کلوز کہا جاتا ہے، دروازوں پر دستک دینے لگتا ہے، اور ہم سب چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے اسے قبول کر لیتے ہیں۔ بھلے ہی ہم میں سے زیادہ تر لوگ موسم سرما کو سردی سے منسوب کرتے ہیں، لیکن در حقیقت ہماری زمین دسمبر کے اختتام اور جنوری کے آغاز میں سورج کے نزدیک ترین ہوتی ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ ناظرین، اگر آپ نہیں جانتے تو میں عرض کرتا چلوں کہ ہماری زمین سورج کے گرد جس مدار میں گھومتی ہے وہ بالکل گول نہیں ہے، بلکہ انڈے کی طرح بیضوی شکل کا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ سورج کے گرد گھومتے ہوئے ہماری زمین ہر وقت سورج سے برابر فاصلے پر نہیں ہوتی، بلکہ کبھی نزدیک تو کبھی دور ہوتی ہے۔ اس مدار کے سورج سے دور ترین حصے کو ایفیلین کہتے ہیں، جہاں سے ہماری زمین جولائی کی 4 تاریخ کو گزرتی ہے، اور سورج کے نزدیک ترین حصے کا نام پیری ہیلین ہے، اور ہماری زمین یہاں سے تقریباً 3 جنوری کو گزرتی ہے۔ جہاں تک دنیا کے جنوبی نصف کا تعلق ہے تو یہ بات اس سے مطابقت رکھتی ہے، لیکن دنیا کے باقی حصے کے بارے میں یہ بات تب تک ناقابل فہم ہے جب تک آپ یہ نہ جان لیں کہ ہماری زمین میں 23.4 ڈگریز کا ایک جھکاؤ ہے، جس کی وجہ سے موسم پیدا ہوتے ہیں۔ اس جھکاؤ کو ایکسیل ٹلٹ یا اوبلیکوٹی کہا جاتا ہے۔ اگر ہم اپنے شمسی نظام کو دور سے دیکھیں تو ہم جانیں گے کہ زمین کے اس جھکاؤ کی سمت سورج کے گرد اپنے مدار میں چکر کے دوران ہمیشہ ایک جیسی رہتی ہے۔ یہی وہ بنیادی بات ہے جسے سمجھ کر ہمیں ہمارے سوال کا جواب مل سکتا ہے۔ دسمبر کے دوران جب ہماری زمین سورج کے قریب جا رہی ہوتی ہے تو ہماری زمین کے جنوبی نصف حصے کا رخ سورج کی جانب ہوتا ہے، جبکہ شمالی نصف حصے کا رخ دوسری طرف ہوتا ہے۔ اس کی وجہ سے زمین کے شمالی حصوں میں سردی پڑتی ہے، حالانکہ زمین اس وقت سورج کے سب سے قریب ہوتی ہے، اور دوسری طرف سورج کی جانب رخ ہونے کی وجہ سے جنوبی علاقوں میں گرمی کا موسم ہوتا ہے۔ اس کے برعکس جب زمین سورج سے دور جا رہی ہوتی ہے تو معاملہ بالکل الٹ ہو جاتا ہے۔ مختصراً، ہماری زمین کے اس چھوٹے سے جھکاؤ کی اہمیت زمین کے سورج سے فاصلے میں تغیر کی نسبت بہت زیادہ ہے۔ نمبر 2، ایک غیر محتاط اندازے کے مطابق ہماری زمین پر سالانہ تقریباً 28,000 مکعب کلومیٹر برف پڑتی ہے۔ ان اعداد و شمار کے مطلب کو سمجھنا ہم میں سے بہت سوں کے لیے مشکل ہے، لیکن اسکرین پر آپ نیو یارک شہر کے مقابلے میں 1 مکعب کلومیٹر رقبے کا مطلب سمجھ سکتے ہیں۔ 28,000 مکعب کلومیٹر برف میں تقریباً 1 سیپٹیلین سنو فلیکس ہوتے ہیں، اور جیسا کہ کہا جاتا ہے کوئی بھی 2 سنو فلیکس ایک جیسے نہیں ہوتے۔ ناظرین، یہاں میں سیپٹیلین اور سنو فلیکس کا مطلب واضح کرتا چلوں۔ جس طرح 1 ارب میں 9 صفر ہوتے ہیں، 1 سیپٹیلین میں 24 صفر ہوتے ہیں، اور برف جن چھوٹی چھوٹی قلموں کی شکل میں گرتی ہے انہیں سنو فلیکس کہا جاتا ہے۔ لیکن کیا یہ سب سچ ہے؟ یہ سوچ سب سے پہلے ولسن بینٹلی نامی ایک شخص نے پیش کی۔ 1885 میں بینٹلی وہ پہلا فوٹوگرافر تھا جس نے ایک اکیلے سنو فلیک کی تصویر بنائی، اور پھر اپنی باقی کی تمام عمر اس نے سنو فلیکس کی ہی نام کر دی۔ 1931 میں اپنی وفات تک اس نے سنو فلیک مین کا نام پایا اور سنو فلیکس کی 5000 سے زائد تصویریں بنائیں۔ اس نے سیاہ مخمل کے ٹکڑے پر سنو فلیکس پائے اور ان کے پگھلنے سے پہلے ان کی تصویر بنا لی۔ اس دور میں محدود ٹیکنالوجی کے باوجود اس نے یہ کام بہت مہارت سے کیا۔ اس کی 1 صدی بعد تک سنو فلیکس کی تصویر بنانے کا خیال کسی کو نہ آیا۔ 1925 میں اس نے لکھا کہ ہر سنو فلیک
ڈیزائن کا ایک شاہکار تھا اور ایک ڈیزائن کبھی نہیں دہرایا۔ جب ایک سنو فلیک پگھلتا تھا تو اس کا ڈیزائن ہمیشہ کے لیے کھو جاتا تھا۔ لیکن دو سنو فلیکس بالکل ایک جیسے ہو سکتے ہیں اگر ان دونوں کو ایک جیسا ماحول ملے۔ اس ماحول میں نمی، درجہ حرارت اور ہوا کی رفتار وغیرہ شامل ہیں۔ اس دعوے کو ایک کنٹرول شدہ ماحول میں، مثلاً لیبارٹری وغیرہ میں پرکھا جا سکتا ہے۔ یہاں اس ویڈیو میں سنو فلیکس کا ایک جوڑا بالکل ایک طرح کی شکل اختیار کرتا ہوا دیکھا جا سکتا ہے۔ یقیناً قدرتی ماحول کنٹرول نہیں کیا جا سکتا، اس لیے قدرتی طور پر دو سنو فلیکس کا ایک جیسا ہونا شاذ و نادر ہے۔ تاہم 1988 میں نینسی نائٹ نامی ایک سائنسدان نے ایک برفانی طوفان میں دو بالکل ایک جیسی برف کی کلمیں تلاش کر لی۔ لہٰذا زیادہ صحیح بیان یہی ہوگا کہ کوئی بھی دو سنو فلیکس بالکل ایک جیسے نہیں ہوتے، یعنی وہ ایک جیسے تو ہو سکتے ہیں لیکن بالکل ایک جیسے نہیں ہوتے۔ نمبر 3، گینیز ورلڈ ریکارڈز کے مطابق سب سے بڑا سنو فلیک حیران کن طور پر تقریباً 38 سینٹی میٹرز پایا گیا۔ اگرچہ اس پیمائش کی سچائی اتنی ہی قابل اعتراض ہے جتنی کہ 1887 میں تھی، جس کا مطلب ہے کہ اس دعوے کی تائید کے لیے کوئی ثبوت نہیں ہے، اور یہ ایک بہت ہی لاجواب دعویٰ ہے کیونکہ کافی ثبوت کے ساتھ زیادہ تر ریکارڈز معمولاً 5 سے 12 سینٹی میٹرز تک ہی پائے گئے ہیں۔ میرا مطلب ہے کہ کیا آپ آدھے میٹر چوڑے سنو فلیکس آسمان سے گرتے ہوئے فرض کر سکتے ہیں؟ یہ ایک بہت عجیب منظر ہوگا۔ اور عجائب کی بات کرتے ہوئے بتاتا چلوں کہ سب سے بڑے پائے گئے اولے کی پیمائش تقریباً 20 سینٹی میٹرز تھی اور اس کا وزن تقریباً 1 کلو گرام تھا۔ یہ آسمان سے گرنے والی لوہے کی گیندوں جیسا ہوگا۔ نمبر 4، اگر آپ سنو فلیک کی ایک تصویر کو نزدیک سے دیکھیں تو یہ برف کے کسی بھی اور ٹکڑے کی طرح بالکل شفاف نظر آئے گا، لیکن پھر آسمان سے گرنے والی برف کا رنگ سفید کیوں ہوتا ہے؟ کیا یہ محض شفاف برف کا ایک بڑا سا ڈھیر نہیں ہے؟ ناظرین، جب کسی چیز پر روشنی پڑتی ہے تو روشنی میں موجود مختلف رنگوں میں سے کچھ رنگ جذب ہو جاتے ہیں اور باقی رنگ واپس جھلکتے ہیں۔ واپس جھلکنے والے رنگ یہ طے کرتے ہیں کہ وہ چیز ہمیں کس رنگ میں نظر آئے گی۔ برف جیسی شفاف چیز کے معاملے میں روشنی پار گزر جاتی ہے، جس کا مطلب ہے کہ نہ کوئی رنگ جذب ہوتا ہے اور نہ کوئی رنگ واپس جھلکتا ہے۔ تاہم شیشے کی ایک چادر کی طرح برف بالکل شفاف نہیں ہوتی، اس لیے روشنی برف میں سے گزرنے کے بعد ایک سیدھی لائن میں نہیں جاتی۔ اس کی بجائے بعض اوقات روشنی برف کی کلم میں کسی ایک طرف سے داخل ہونے کے بعد کچھ ٹکرا کر کسی بھی دوسری سمت میں نکل جاتی ہے۔ اب اگر آپ برف کے کچھ چھوٹے ٹکڑوں کو ایک جگہ اکٹھا رکھ دیں تو روشنی ان ٹکڑوں کے درمیان ہی ٹکراتی رہے گی۔ آخر کار بار بار ٹکرانے کے بعد جب روشنی میں موجود ہر رنگ کی شعاع کو باہر نکلنے کا موقع ملے گا تو وہ دیکھنے والے کو سفید رنگ میں نظر آئے گی، کیونکہ تمام رنگوں کا مجموعہ سفید ہوتا ہے۔ نمبر 5، ناظرین، کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ برف باری کے دوران ارد گرد کی آوازیں مدھم ہو جاتی ہیں اور ہر چیز کچھ خاموش خاموش سی لگتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیگر بہت سی بھربھری چیزوں کی طرح تازہ گرتی ہوئی برف بھی آواز کو بہت اچھے سے جذب کر لیتی ہے۔ سنو فلیکس کے درمیان پھنسی ہوئی ہوا آواز کی ترسیل کو کمزور کر دیتی ہے اور آواز کو حرارت میں تبدیل کر دیتی ہے۔ اسی لیے برفانی طوفان میں پھنسے ہوئے کسی شخص کو ڈھونڈنا بہت مشکل ہو سکتا ہے۔ صرف 2 میٹر برف کی چادر بھی آواز کو زمین کی سطح پر پہنچانا شدید مشکل بنا سکتی ہے۔ نمبر 6، زیادہ تر لوگ برفانی طوفان کے لیے انگریزی میں بلیزرڈ اور سنو سٹارم کے الفاظ بغیر کسی فرق کے استعمال کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں ان دونوں اصطلاحات میں کچھ فرق ہے۔ بلیزرڈ بنیادی طور پر اس تند و تیز ہوا کو کہتے ہیں جس کی رفتار کم از کم 56 کلومیٹر فی گھنٹہ ہو اور جو کم از کم 3 گھنٹوں تک جاری رہے اور جو حد نگاہ کو صرف 400 میٹرز تک محدود کر دے۔ دیگر طوفانی ہوائیں جو اس معیار پر پورا نہ اتریں سنو سٹارم کہلاتی ہیں۔ مہلک ترین بلیزرڈ 1972 میں ایران میں ریکارڈ کیا گیا تھا۔
جس میں کچھ جگہوں پر ایک ہفتے کے عرصے میں 8 میٹرز برف پڑ گئی اور تقریباً 4000 لوگ لقمۂ اجل بنے۔ وہ بلیزرڈ اتنا تباہ کن تھا کہ پورے کے پورے گاؤں برف میں دفن ہو گئے۔ نمبر 7، سردیوں کے دوران اپنی کھال کا رنگ سفید کر لینا کچھ جانوروں کا اپنی بقا کے لیے ایک دلچسپ حربہ ہے۔ مثال کے طور پر ایک برفانی لومڑی، جو ایک چھوٹی جسامت کی لومڑی ہے، شمالی کرۂ ارض پر رہتی ہے۔ اس کی موٹی کھال گرمیوں میں بھورے رنگ کی جبکہ سردیوں میں سفید رنگ کی ہوتی ہے، تاکہ یہ سفید برف میں خود کو شکاریوں سے چھپا سکے۔ اس کی موٹی کھال اسے سردی سے بچاتی ہے، جس کی وجہ سے یہ -70 ڈگری سیلسیس درجہ حرارت میں بھی زندہ رہ سکتی ہے۔ ٹارمیگن نامی ایک پرندہ بھی بہترین مثال ہے، جس کے پر گرمیوں میں بھورے اور سردیوں میں سفید ہوتے ہیں۔ نمبر 8، جب ہم زمین کے چپٹے نقشے کو دیکھتے ہیں تو یہ عموماً اس طرح کا دکھتا ہے، اور یہ بھولنا بہت آسان ہوتا ہے کہ امریکہ اور روس بالکل ایک ساتھ واقع ہیں۔ اصل میں سائبیریا اور الاسکا کے درمیان آبنائے کے مرکز میں 2 جزیرے ہیں۔ ان میں سے دائیں جانب والے جزیرے کا نام لٹل ڈائمیٹ ہے اور اس کا تعلق امریکہ سے ہے، جبکہ بائیں جانب پر واقع جزیرہ روس کے ساتھ ملحق ہے اور یہ جزیرہ بگ ڈائمیٹ کہلاتا ہے۔ سردیوں کے موسم میں ان دونوں جزیروں کے درمیان برف کا ایک پل بن جاتا ہے، جس کے ذریعے سے اگرچہ غیر قانونی ہی صحیح لیکن دونوں ملکوں کے درمیان چہل قدمی ممکن ہو جاتی ہے۔ نمبر 9، زمین کی سطح پر سرد ترین درجہ حرارت انٹارکٹیکا میں موجود سوویت وسطوک اسٹیشن پر 1984 میں حیران کن طور پر -89.2 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ وسطوک اسٹیشن ہماری زمین کا سرد ترین علاقہ ہے، جہاں گرمیوں کے موسم میں اوسط درجہ حرارت -32 ڈگری سیلسیس ہوتا ہے۔ سردیوں میں اس کا اوسط درجہ حرارت -68 ڈگری سیلسیس تک گر جاتا ہے۔ اس جگہ کا سب سے زیادہ درجہ حرارت -14 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا ہے۔ نمبر 10، کافی سارے جانوروں اور حشرات الارض کے لیے چاروں موسموں میں سے سردی کا موسم سب سے زیادہ کٹھن ہوتا ہے۔ سردیوں میں نہ صرف خوراک کی کمی بہت شدت اختیار کر لیتی ہے، بلکہ شدید جاڑے میں خود کو گرم رکھنا بھی ایک مستقل چیلنج بن جاتا ہے۔ اپنی بقا کے لیے کی جانے والی سب سے زیادہ دلکش حکمت عملی سردی سے لڑنا نہیں بلکہ ہار مان لینا ہے۔ اس جما دینے والے عمل کے لیے انگریزی میں فریز ٹالرنس کی اصطلاح استعمال کی جاتی ہے۔ اس کے ذریعے کچھ جانور اور کیڑے زندہ رہنے کے لیے خود کو جما لیتے ہیں۔ کینیڈا کے کئی علاقوں میں پایا جانے والا ایک خاص قسم کا مینڈک گرمیوں میں دیگر مینڈکوں کی طرح عام حالت میں پایا جاتا ہے، لیکن موسم سرما میں برف کی کل میں اس کی جلد، پٹھوں اور تمام اندرونی اعضاء میں جمنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس کے جسم میں گردش خون اور دل کی دھڑکن رک جاتی ہے اور زندگی کی تمام نشانیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ بظاہر مینڈک مردہ ہو جاتا ہے، لیکن حقیقت میں یہ ایک معلق حالت ہے، کیونکہ جیسے ہی موسم کچھ گرم ہوتا ہے، مینڈک پھر سے اپنی حالت میں واپس آ جاتا ہے۔